بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں جب میں الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا میں نے PS 66 پہ، تو میں نے بالکل اس سے بہتر سمجھا کہ میں ریزائن کر دوں. پھر میں نے دیکھیں، مجھے پیپلز پارٹی سے میں نے کوئی اپلیکیشن نہیں دی، کیونکہ میں نے کوئی ٹکٹ مانگا نہیں تھا. ٹھیک ہے، میں آزاد، میرا پینل تھا، میں نے اپنا پینل وڈرا کروایا. انہوں نے اپنا ضلع کونسل کا پھر اس طرح سے، اور نوید قمر صاحب کی مہربانی، انہوں نے مجھے ٹکٹ دیا. پھر یہ ہوا کہ جب میں جائے تو مجھے جن لوگوں نے کھڑا تھے وہاں پر الیکشنز کے لیے، تو میں نے ریزائن لکھ کے ان کو دیا. میں نے کہا دیکھیں یہ آپ کی امانت ہے، آپ مجھے لے کر آئے، اس لیے میں آپ ہی کو دینا چاہتا ہوں، آپ جا کے جمع کروا دیں. تو یہ میں وضاحت ایک جلسے میں بھی دے چکا ہوں پیر محلہ میں. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پیپلز پارٹی نے کھڑا نہیں کیا تھا، ہم نے کھڑا کیا تھا الیکشن میں، ہم ریزائن نہیں دیں گے. میں نے کہا آپ نہیں دیں گے تو میں دے دوں گا. میں نے جا کے وہاں الیکشن کمیشن سے پوچھا، انہوں نے کہا ہم نہیں لیں گے ریزائن، آپ کو ضلع چیئرمین کو دینا پڑے گا. ڈسٹرکٹ چیئرمین اس ٹائم بلاول صاحب کی کیمپین تھی لاہور، وہ ادھر گئے ہوئے تھے، میں اسی ویٹ میں تھا. تب تک انہوں نے کچھ جلسوں میں ان کے پارٹی کے وہ جو چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے کہ بھائی اب صادق امین فلاں ریزائن، تو میں نے ان کو وہاں جواب ان کو دے دیا. میں نے کہا آپ کون ہوتے ہو جن کو میں ریزائن دوں، اب آپ مجھے لے کر دکھائیں. تو الیکشن تک میں نے نہیں دیا، لیکن الیکشن کے بعد جب میں نے ریزائن ٹائپ کروایا وکیل کے ساتھ، اور اسی دن اتفاق سے مجھے کال آئی ڈسٹرکٹ کاؤنسل سے کہ آپ جو ہے ریزائن اجلاس ہے اس کے لیے آپ کو انوائٹ کر رہے ہیں، اس کو اطلاع ہے. تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا دیکھیں میں ریزائن کر چکا ہوں، اور میرا ریزائن آپ کو کل تک یا آج کل میں پہنچ جائے گا. جب یہ بات میں نے ہوئی تو مجھے وہاں سے کچھ ایسے دوست ممبران جن کو پتہ چلا میں ریزائن دے رہا ہوں، تو وہ دوست آئے، انہوں نے کہا آپ ریزائن نہ کریں مہربانی. اور کچھ ایسے ملازمین اور کچھ ایسے آفیسر، انہوں نے کہا اگر آپ موجود ہیں تو کم سے کم کوئی ہم سے غلط کام نہیں لے سکتا، کوئی تو ہے جو آواز اٹھائے. پھر اگر میں نام لوں گا تو ان کے آپس میں اختلافات ہو جائیں گے، اس لیے میں فی الحال ہنٹ دے کے میں نکل جاتا ہوں کہ انہی میں سے کسی نے مجھے منع کیا کہ آپ کی ریزائن دے دیں، چھوڑ دیں. یعنی ڈسٹرکٹ کونسل کے ممبران میں سے اور ان کے پارٹی کے عہدیداروں میں سے سب نے مجھے منع کیا. تو میں نے ان کو یہ کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے میں ریزائن نہیں کر رہا، لیکن میں اجلاس میں نہیں آؤں گا. مسئلہ یہ ہوا کہ انہوں نے کل مجھے اجلاس میں اس لیے گیا کہ اب میں نے سمجھا کہ بہتر ہوا کہ میں نے اس میں ریزائن نہیں کیا. یہ جو کل کا اجلاس تھا یہ پورا میرے خلاف تھا، اور پھر اس کے آڑ میں پورے شہر کے جو غریب ڈھابے والے، ہوٹل والے، مچھلی بیچنے والے، مرغی والے، یہ سب پہ اٹیک تھا. جب انہوں نے کیا کیا، ایک ہفتہ پہلے، 2 ہفتے پہلے ایک ٹینڈر کیا ہے، ٹھیک ہے، ڈسٹرکٹ کاؤنسل نے، جو 2/4/2024 کو کوئی بندہ ہے، بروئی ہے، کچھ زرداری ہے، ان کو انہوں نے ایک ٹھیکہ دیا ہے. اور اس میں انہوں نے کیا کیا ہے، جتنی مطلب مویشی منڈیاں ہیں ٹنڈو خان میں، اصل ٹارگٹ میں ہوں، ٹھیک ہے، اصل ٹارگٹ میں ہوں. اب اس میں یہ میں تفصیلی آپ کو ذرا بتاؤں گا. ہوا یہ کہ یہ جو منڈی ہے اس میں آج سے نہیں، ہمیں آج جب ان کے ساتھ پارٹی میں نا تب بھی ان کی بری نیت ہے. ان پہ انہوں نے وقتاً بوقتاً مختلف آفیسرز کو آگے کر کے ہم سے پیسے مانگتے ہیں. ان سے سر کیا مراد، ان سے مطلب کیا ڈسٹرکٹ کونسل یا کوئی سیاسی اس میں جن کے سامنے میں نے الیکشن لڑی ہے. اچھا جی، آخر الیکشن میرا ان کے سامنے الیکشن لڑنے کی وجہ کوئی تو ہوگی نا، یہی وجہ ہے. جب ہم ان کے ساتھ ہیں تو بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھائی یہ تو بتے ہوئے عادی ہیں نا، تو میں تو کوئی چرچ کا اڈا تو نہیں چلا رہا جو میں بتا دوں ان کو. تو خیر وہ بات ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اب یہ ہوا کہ میں الیکشن ان کے سامنے لڑا. اب الحمدللہ میرا کوئی کرپشن کوئی چیز ایسی تو ہے ہی نہیں، تو اب یہ کیا کریں بیچارے. تو اس لیے یہ میرے اوپر پہلا اٹیک میرے اوپر تھا، پھر اس ضلع کی پوری عوام پہ تھا. اب یہ ہوا کہ انہوں نے ان کو منع کیا، کیونکہ دیکھیں یہاں پہ 2 منڈیاں ہیں، ایک تلار کے نام سے جو ٹنڈو خان کے اندر آتی ہے، ایک ٹنڈو سائیدار. پرائیویٹ منڈی جو ہے نا اس سے صرف یہ سیل ٹیکس جو ہوتا ہے بھینس پہ، بکری پہ، بیل پہ وہ لے سکتے ہیں، اور راہداری ٹیکس، ٹھیک ہے، راہداری ٹیکس لے سکتے ہیں. باقی کسی چیز کی یہ پرائیویٹ منڈی ہے، ہر چیز ہمارا اسٹاف وغیرہ وہاں پانی بجلی جو بھی ہے ہم اپنا ذاتی طور پہ اس کو جنریٹ کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو یہ اس سے نہیں لے سکتے. ہاں جو گورنمنٹ کی منڈی ہے نا اس سے یہ ٹیکس وصول کر سکتے ہیں، وہاں ریڈی والے سے بھی کر سکتے ہیں، گاڑی سے، ٹالر سے، سوزوکی مطلب پک اپ سے، جو بھی وہاں ہے، موٹر سائیکل پارکنگ ہو، کار پارکنگ ہو، جو بھی ہو، یہ سرکاری منڈی سے. اب سرکاری منڈی میں جو وہاں تلار کی چل رہی ہے
جتنے میں ٹھیکہ دیا ہوا ہے میں ان کو آفر دیتا ہوں کہ ان کا میں ڈبل دیتا ہوں، ان کو منڈی مجھے دے، ٹھیک ہے، لیکن میں یہ جو بندر بانٹ ہوتی ہے نا ان میں، وہ میں نہیں دوں گا، بنگلوں کے خرچے، ٹھیک، جو وہ منڈی کما رہی ہے اس کا چوتھا حصہ یونین کاؤنسل میں جاتا ہے، 3 حصے یہ آپس میں بانٹ کے ایم پی ایس ایم این ایس لیتے ہیں. اصل پیٹ میں مروڑ یہ ہے، ٹھیک ہے، ایک چیز تو یہ ہے. اب کیا ہوا کہ الیکشن لڑنا یا جرم ہو گیا ہے اگر آپ کسی کے سامنے الیکشن لڑتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر میں نے الیکشن لڑا تو میں نے کوئی ایک وجہ یہ تھی، دوسرا ان کے سامنے الیکشن لڑنے تھے، ایک پارٹی کا صدر ہو وہ ایک کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ دے اور اس کے سامنے آزاد امیدوار کی سپورٹ کرے، اس کی حمایت کرے، تو اگر میں نے ان کے سامنے الیکشن لڑا تو کون سا گناہ کر لیا؟ ٹھیک ہے. ٹنڈو سائیداد کی مثال دیں، اس میں بالکل جو میرے کزنس دونوں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ تھے، ان کے سامنے جو آزاد امیدوار تھے، ابھی جو ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ پیپلز پارٹی کے، انہوں نے ان کو سپورٹ کیا تھا. کوئی تنظیم پیپلز پارٹی کے ٹنڈو سائیداد میں ہمارے ساتھ نہیں تھی. پھر آپ ٹنڈو غلام حیدر ٹاؤن کی مثال لیں، وہاں پہ جو ہاشم ورڈ صاحب جو کاؤنسلر وہاں بنے ہیں، ان کے سامنے جو کینڈیڈیٹ تھے آزاد، ان سے میرا بھی تعلق تھا، میں نے ان سے بات کر کے ان کو وڈرا پہ راضی کر دیا. ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ پیپلز پارٹی کے جو ہیں، جو ابھی ایم پی بھی بنے ہیں، انہوں نے ان کو جو ہے وڈرا کرنے نہیں دیا. اس کی مین وجہ یہ تھی کہ ان کو قاسم شاہ کی سپورٹ حاصل تھی ضلع چیئرمین کی، اور انہوں نے ان کے سامنے بندہ کھڑا کر دیا. تو یہ ان کے آپس کے جھگڑے تو چلتے رہے. اگر وہ اس طرح کر سکتا ہے ڈسٹرکٹ چیئرمین اپنے ایک اس کو ورکر کو ٹکٹ دے کے اس کے سامنے آزاد کو سپورٹ کر، تو میں نے الیکشن لڑی تو کون سا گناہ کر لیا؟ اور میں نے تو کوئی پارٹی جوائن ہی نہیں کی تھی نا، انہوں نے تو خود بیٹھ کے وہ ایڈجسٹمنٹ کی تھی. اس میں یہ وضاحت ہو گئی. اب مجھے اس میں ٹھیک ہے. جہاں تک ٹیکسز کا معاملہ ہے تو یہ ایک جعلی لیٹر ہے، نہ کوئی اجلاس بلایا گیا، نہ کسی سے منظوری لی گئی، ایسے ہی انہوں نے بنا کے ایک کیمپ لگا کے، اور آتے جاتے جو گاڑیاں آ رہی تھیں ان کی تذلیل کر رہے تھے، ان کو روک کے، ان کو پکڑ کے، ان سے زبردستی ہر فی جو جانور ہے اس پہ یہ 600 روپے کلیکٹ کر رہے تھے. کیسے آپ بول رہے ہیں کہ 600 روپے انہوں نے کلیکٹ کیے؟ کوئی آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہے؟ جی بالکل یہ ہے نا، اس میں بالکل واضح طور پہ لکھا ہوا ہے. جی چھوٹا 300 اور 600 بڑے جو اس پہ جانور پہ. اچھا دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے ٹنڈو محمد خان میں جتنے بھی وہ انٹری ایریا ہیں نا جانوروں کے، وہ سارے انہوں نے بند کر دیے. ایک جھپ پل پہ انہوں نے ناکہ لگا دیا، ایک شہید بابا چیک پوسٹ پہ، ایک ایوب کنڈرا ہوٹل پہ، ایک میروا موری پہ. تو کوئی بھی باہر سے جو ڈسٹرکٹ سے نا کوئی بھی وہ جانور لے کر شہر کے اندر نہ آ سکے. مطلب یہاں کا کاروبار ہوتا. ایک تو پہلے ان کی حکومت میں دونوں شوگر ملز بند ہو گئی، یہاں کے ہزاروں جو بیچارے جو مزدور تھے، لوگ تھے، ورکر تھے، ان سب کو انہوں نے جو ہے بے روزگار کر دیا. اب بچ گیا ہے یہ منڈیاں، یہ ان کے ٹارگیٹ ہیں. اچھا جی، وہاں پر اس دن میڈیا بھی تھا تو اس کے لیے بھائی اخبار میں دینا ہے، ان کے پاس بینر ہے، آپ اس کو پکڑ کے پیسے دیں گے. اچھا دوسری بات یہ، جب آپ نے ایک پرائیویٹ بندے کو ٹھیکہ دیا ہے تو وہاں پہ پھر گورنمنٹ کے ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے ملازم کیا کر رہے تھے، اور 16 اسکیل کے ملازمین کو وہاں بٹھا کے، اور جو وہاں جو عطائی ڈاکٹر بٹھا کے جانور کا، دیکھیں جانور کو آپ کس طرح چیک کریں گے کہ بیمار ہے؟ اگر وہ وہاں جا رہا ہے بخار ہوگا تو اس کو نظر آئے گا کہ بھائی بخار ہے. کل کو اس کو جگر کا مسئلہ ہے، پتے کا مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی الٹرا ساؤنڈ کی مشین رکھ کے بیٹھے ہیں آپ روڈ پہ. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، تو ان کو اچھا پھر وہ سرٹیفکیٹ کب تک ویلڈ ہے؟ وہ آج آپ سے لے لیتا ہے، کل بیمار ہو جاتا ہے. پھر اچھا جہاں دیکھیں ٹنڈو خان سلیٹر ہاؤس ہمارے پاس نہیں ہے، جہاں پہ جتنے جانور ذبح ہوتے ہیں وہ ڈرینیج جو ہے اپنا سون پاری اس کے برابر میں، وہاں بدبو گندگی، وہاں تو کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا، مرے ہوئے جو ہے یہ جانور ہمیں کھلاتے ہیں وہاں پہ. اچھا دوسرے یہ جو ٹیکسز کہہ رہے ہیں نا، ہم آلریڈی مارکیٹ کمیٹی کو بھی ٹیکس دے رہے ہیں، ہم یونین کاؤنسل کو بھی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تلار کی اگر منڈی ہے تو وہ بھی دے رہی ہے. اگر ہم جب مارکیٹ کمیٹی کو دے رہے ہیں، کوئی ایک ہم سے ٹیکس لے سکتا ہے، یا ضلع کاؤنسل دے یا یونین کاؤنسل دے. یہ فیصلہ ان کو کرنا ہے کہ بھائی ضلع لے رہا ہے یا لے رہا ہے، اس میں ہمیں اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ جو طریقہ کار ہے، یہ کسی کا کاروبار کو تباہ کرنا، اور یہاں کے غریب وہ پسماندہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پریشان. اب یہاں جو منڈی لگتی ہیں آس پاس میں تلار ہو، تو یہاں کون سا بنا؟ ٹنڈو خان شہر سے کوئی لے جائے گا، کوئی کسی دیہات سے، کوئی شاہ کریم سے، کوئی جو نظر پور سے، کوئی حسین خان لگاری سے، اس طرح سے لے کر اب ان کو وہ راستے میں پکڑ کے زبردستی جو ہے آپ ان کو سرٹیفکیٹ دیں گے اور بیمار ہونا. اچھا دوسری بات یہ کہ بکے یا نہ بکے، ان کو 600 روپے آپ کو دینے، یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ یہ کون سا ٹیکس ہو گیا؟
تو اس پہ میں نے اعتراضات اٹھائے. اور دوسری بات اس چیز سے وہ لا علم تھے. اچھا ٹھیک ہے یہ سارا ڈرامہ انہوں نے کیا ہے, میں ان کو چیلنج کرنے جا رہا ہوں کورٹ میں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ سارا پاس کر دیا تو آپ نے اجلاس کا پھر آپ کل کس چیز کا اجلاس بلوایا تھا؟ تو یہ سارا جعلی لیٹرس ہے. اس کے بعد انہوں نے اجلاس بلایا ہے ڈسٹرکٹ کاؤنسل کا کل, جب میں نے شور مچایا کہ بھائی یہ کیسے ٹیکسز ہے جب آپ ہمیں علم ہی نہیں ہے, ہم اون کرتے ہیں منڈی کو, آپ کم سے کم ہمیں علم میں تو دیں. اچھا جب میں وہاں پہنچا تو بیچارے جتنے بھی کاؤنسلر دیکھیں وہاں پہ کاؤنسلر کچھ بیچارے نئے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں, کچھ ایسے جو ان کے کمدار ہیں, ٹھیک ہے, ان پڑھ ہیں, کافی ایسے میں نے دیکھے ان پڑھ, ان کو کچھ پتہ نہیں تھا, ان کو جو پیپر دے بولا ان کا کیا کرنا ہے ان کو. اچھا دوسری بات آپ کو پتہ ہے قانونی طور پہ کہ سندھ لوکل گورنمنٹ کا قانون ہے جب بھی آپ نئے ٹیکسز لگائیں گے نا آپ کو ایک ہفتہ پہلے ہر ممبر کو کاپی دینی ہے, ہر اخبار میں دینا ہے, اس کے بعد آپ اجلاس بلائیں گے تاکہ جب وہ آئیں تو تیاری. انہوں نے کیا کیا کہ ایک لیٹر صرف منڈیوں کے حوالے سے دیا, کہ انہوں نے منڈی کے حوالے سے دیا اور یہ والی لسٹ چھپا دی, ٹھیک ہے. اب اس میں جو انہوں نے ٹیکسز لگائے ہیں تو انہوں نے کسی چیز سے جو آکسیجن ہے سانس لینا قدرتی اس کو چھوڑا ہے, باقی کوئی چیز نہیں بچی. میں نے ان کو کہا, میں نے کہا یار آپ اس طرح سے تباہ کر رہے ہیں تو اب ہوٹلوں پہ چھوٹے چھوٹے ڈھابے ہیں نا ان پہ لگائے ہیں. یار ٹڑنگور خان میں کون سا 5 اسٹار ہوٹل ہے, سب ڈھابے والے مزدور ہیں بیچارے, وہاں پہ مزدور روٹی کھاتا ہے, کوئی ٹرک والا, کوئی گاڑی والا, کوئی ریڑھی والا, وہ جا کے وہاں پہ کھانا کھاتے ہیں اور اس پہ ٹیکس لگائیں گے. روٹی 5 روپے کی ہوگی وہ 10 روپے کی ہو جائے گی, وہ تو لازمی عوام سے نکالیں گے نا. اور دوسری بات یہ مثال کے طور پہ پرائیویٹ بینک ہے, پرائیویٹ کلینک ہے, پرائیویٹ ہاسپٹلس ہیں, منرل واٹر ہے, یہ خود تو صاف پانی دے نہیں سکتے, جو باقی مل رہا ہے اس کو بھی مہنگا کریں گے. تو اس وجہ سے اب فش پہ میٹ چکن جو بھی ہیں سارے, اب دیکھیے ان چیزوں پہ آپ لگا رہے ہیں, یہ الٹیمیٹلی عوام پہ ہو جائے گا. ویسے ہی عوام پس رہی ہے, نہ بجلی ہے نہ پانی ہے, اور اس طرح سے جو ہے ہر چیز پہ. ابھی آپ دیکھیں کھاد کی 15,000 روپے ڈی اے پی کی بوری لی ہے اور 3200 روپے ہم گندم دے رہے ہیں, تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے زمینداروں کو. اس طرح چھوڑے سروس اسٹیشن, کار شو روم, آئس فیکٹری, غریب بیچارے کے پاس فریج نہیں ہے, وہ کبھی جاتا ہے 5-10 روپے کی برف خرید کے, اگر اس پہ بھی آپ ٹیکس لگا دیں گے تو وہ کہاں جائے گا. تو یہ اس طرح سے زیادتیاں. اچھا سیمنٹ کی بوری پہ, اینٹوں کے بٹھے پہ, مطلب کسی چیز کو انہوں نے مطلب جنریٹر اگر آپ دکان سے باہر رکھتے ہیں تو 1,20,000 روپے سالانہ اس پہ ٹیکس آپ کو دینا پڑے گا. شادی ہالس کا تو چلو سمجھ میں آتا ہے, ایک چیز ہے کسی کے آپ اس کے جیسے اچھا وہ اگر بطخ خریدیں گے اس پہ بھی 20 روپے ہے, چکن خریدیں گے اس پہ 20 روپے ہے, اگر طوطے بچے ہی نہیں ہمارے پاس یہاں پہ وہ تو طوطے پہ 20 روپے ٹیکس ہے. تو اس طرح سے. اچھا دوسری بات یہ کہ پارکنگ فیس, اب ٹنڈور خان ایسا کون سا میٹروپولیٹن شہر ہے, اب سمجھو میں کسی شہر میں جا کے میں سیرت النبی چوک گیا کہیں جا کے میں گاڑی کھڑی کر کے کسی کپڑے کی دکان میں گیا تو ادھر بھی میں پرچی کٹواؤں. اچھا پھر یہ ڈسٹرکٹ کاؤنسل کی حدود ہی نہیں ہے, اس کی حد ہی نہیں ہے نا, یہ ہے میونسپل کی, اور میونسپل کو لوگ آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں, میونسپل کو دے رہے ہیں, مارکیٹ کمیٹی کو دے رہے ہیں, تو وہ کتنے ٹیکسز دیں گے. اچھا جی پیر صاحب اب آتے ہیں وہاں پر احتجاج کیا, کس طرح اپنے جو ہے وہ یو سی کی یا جو شہر کے مسائل کی نمائندگی کی, تھوڑا سا اس کے بارے میں. دیکھیں میں نے اسی ٹیکسز پہ بات کی نا کہ بھائی یہ ٹیکسز جو آپ لگا رہے ہیں یہ عوام پہلے سے غربت میں اس میں پسی ہوئی ہے مہنگائی کی طرح, آپ اس پہ یہ سارے بوجھ ڈالیں گے تو پھر کس طرح. یہاں پہ تو آپ مطلب یہ تو عوام دشمن بجٹ ہوا نا, یہ عوام دشمن حکومت ہوئی نا. آپ ریلیف کے بجائے کوئی کسی چیز پہ سبسڈی تو نہیں دے رہے, الٹے ان کے اوپر آپ ٹیکسز لگا رہے ہیں. تو یہ اس طرح سے جو انہوں نے کچا پکا پیڑھی کہ اتنے فٹ پہ اتنا, اتنے پہ اتنا, وہ تو سارے دیکھیں آپ میونسپل جو ہے آپ اگر سیڑھی 2 فٹ باہر نکال لیں تو اس کا بھی وہ میونسپل آپ سے لے رہی ہے ٹیکس. تو یہ چیزیں مجھے نہیں پتا تھا کہ میونسپل بھی لے گا اور ضلع کاؤنسل بھی لے گا, یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. اب دیہاتوں میں باقی رہ گئے ہیں کچھ لوگ تو شاید انہیں پہ تو فلور مل, رائس مل, چلو یہ تو بڑی بڑی چیزیں ہیں, واٹر پارک یا فلاں. چیئرمین اور وائس چیئرمین کا مطلب کیا رہا ہے کل اگر آپ دیکھیں ان کا رد عمل اس پر کیا رہا؟ چیئرمین صاحب تو نہیں تھا, جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ چیئرمین صاحب یہ بوجھ نہیں اٹھانا چاہتے تھے, ٹھیک ہے نا, اس لیے وہ تو چلے گئے. اس کے غیر موجودگی میں اجلاس رکھا گیا, جو وائس چیئرمین صاحب تھے انہوں نے پتہ نہیں کون ان کو مشورے دے رہے ہیں اس طرح کے کہ ہر چیز پہ آپ ٹیکس لگا دیں, تو یا تو وہ میٹروپولیٹن کارپوریشن ہو کچھ, تو پھر تو بات سمجھ میں. اچھا دوسری بات یہ کہ جو جانوروں پہ یہ ٹیکس لگا رہے ہیں نا, یہ جب یہاں سے جانور کراچی انٹر ہوتا ہے نا تو وہاں ان کا میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے پورا, اور پھر وہاں ان کو وہ سرٹیفکیٹ وغیرہ دیتے ہیں, تو وہاں بات سمجھ میں آتی ہے. میں نے ان کو کہا کہ اگر ٹیکسز پہ آپ, اچھا چھوٹے موٹے اور ٹیکسز کا ذکر تھا کہ آپ سجیشن دیں کونسل, تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا یار دیکھیں
آپ یہاں پر دودھ والے جانور پر ٹیکس لگا رہے ہیں نا, بیل تو نہیں دیتا دودھ, ٹھیک ہے, یا اس کو جو پاڑا ہوتا ہے یا بھینسا ہوتا ہے وہ تو دودھ نہیں دیتا, اس کو پکڑ کے اس سے بھی آپ پیسے مانگ رہے تھے, لے رہے تھے زبردستی, ٹھیک ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر دودھ والے کا لینا ہے تو آپ کیٹل کالونی بنائیں ٹنڈو خان میں, جہاں نہیں ہے سرکاری زمینیں پڑی ہیں وہاں پہ تو یہ مختار کا اپنے من پسند رکھوا کے زمینوں کے کھاتے چینج کر دیتے ہیں سرکاری, جتنے بھی آپ سون پاری کا مثال لیں, مختار کا دیرا تھا, یہ ساری چیزیں چلی گئی, فائر بریگیڈ کا پلاٹ تھا, پیٹرول پمپ بن گیا, کس کے بنے, کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اب آپ دیکھیں جب کیٹل کالونی بنائیں گے نا تو آپ کا پورا ایک تو شہر سے بھینسوں کے باڑے باہر آ جائیں گے, اور دوسرا یہ فائدہ ہوگا کہ وہاں سے آپ کو انکم ہوگی, جب آپ ان کو ایک دیں گے, ان کو پلاٹ دیں گے وہاں پہ, تو آپ کو انکم کا ایک ذریعہ بنے گا. دوسری بات یہ کہ دودھ والے ٹیکس پہ جب لگا رہے ہیں آپ, وہاں اپنے ڈاکٹر بٹھا دیں, پھر سرکاری ڈاکٹر کس چیز کی فیس لیتے ہیں جو آپ پرائیویٹ ان کو ٹھیکہ دے رہے ہیں, تو وہ جب وہاں پہ جو بھی جانور نکلے آپ اس کو سرٹیفکیٹ دیں, چیک کر وہیں چیک اپ کر لیں. کیونکہ ٹنڈو محمد خان کی جو مثال کے طور پہ جو پرانی منڈی ہے شہر کی, وہ 3-4 اضلاع کو کور کرتی ہے. ٹنڈو سائنداد میں بھی وہیں سے منڈیوں کو یہی یہاں سے مال آتا ہے, تلہار کو جاتا ہے, ودین کو جاتا ہے, ٹنڈو لائر کو جاتا ہے, پھر کراچی کے جو آتے ہیں ویوپاری جو باقی دنوں پہ وہ وہاں سے خرید کے کراچی لے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح آپ کیٹل کالونی میں جب وہاں سے وہ جانور جانا شروع ہوں گے تو وہاں پہ میڈیکل سرٹیفکیٹ آپ وہاں جا کے چیک اپ کر لیں. اب راستے پکڑتے ہوئے کوئی شوق کی اپنے کوئی زمین سے زمین پہ شفٹ کر رہا ہے, کوئی کہیں لے کے جا رہا ہے, کوئی بڑا شفٹ ہے, اب ہر کسی کو پکڑ کے میڈیکل سرٹیفکیٹ زبردستی گلے سے پکڑ دیتے ہیں. یہ اور وہ ویلڈ کس حد تک ہے, 2 دن ہے, 8 دن ہے, اس کی ویلیڈیٹی کیا ہے. اور کراچی والے ان کی پرچی نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں کون سی منڈی, ہمیں نہیں قبول. تو یہ چیز ہے, ایک چیز ہے. دوسرا میں نے کہا اگر آپ کو ٹیکسی لگانا ہے تو بہترین جو ٹیکس کا ہے وہ تو ہے بس اسٹینڈ ٹنڈو خان میں, جہاں ایوبیہ اسٹاپ پہ سارا بتے کی نظر ہوا پڑا ہے, جہاں سپریم کورٹ نے 2010 میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ بھئی آپ جو ہے ادھر بس اسٹینڈ 1 مہینے کے اندر زمین ڈھونڈ کے, وہ تو بتے کے چکر میں آج تک بس اسٹینڈ نہیں بنا, وہ بتا کون لے رہا ہے, آپ کسی سے ڈھکا چھپا تو نہیں ہے. تو آپ بس ٹرمینل بنائیں وہاں, میں نے کہا اگر ضلع کے ملازم ادھر آ کے ٹیکس وصول کر سکتے ہیں تو ان کو آپ ادھر بٹھا دیں, وہ جتنا بھی ادھر سے ہے ان سے بس اسٹینڈ کے اسٹارٹری کے نام پہ آپ لیں, اسی پیسوں میں سے زمین خریدیں, اسی زمینوں میں سے جہاں پہ 2-2.5 لاکھ روپے ڈیلی کا ہے. تو ایک بہترین. اچھا دوسری بات یہ کہ لاڈ جو ٹرانسپورٹ ایسوسیشن ہے وہ یہ کیس جیت چکے ہیں, کورٹ نے بھی ان کو آرڈر کیا ہے, ڈی سی کو, ایس پی کو, کہ بھائی ان کو آپ قبضہ دلائیں, یہ اسٹارٹر بھی اپنے رکھیں گے, یہ سارے ان کا حق ہے لاڈ ٹرانسپورٹ ایسوسیشن کا, وہ کیس جیت چکے ہیں ان کا. لیکن اب مصلیت کا شکار ہے, کون ہاتھ ڈالے, ایم پی اے وہ جو ڈی سی صاحب ہیں وہ سارے محتاج ہیں, کیا کریں, جو اب نوکری بچائیں یا بس اسٹینڈ میں گزرائیں. تو یہ چیز ہے, تو وہاں سے ایک بہترین ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ سوک سینٹر آپ لیں, ہمارے ضلع کی پراپرٹی ہے, اس پہ بھی میں نے ادھر بات کی کہ بھائی یہ ہمارے ضلع کی پراپرٹی ہے. وہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ وہ ملازمین کے لیے ہے, ٹھیک ہے, اس پہ ان کو بھی سپورٹ کرنا ہے, پھر جو ان کا رینٹ آئے تو وہ سارا ضلع میں آئے. اب یہاں پہ کہ 2-4 ملازمین کو دیا ہوا ہے 2,000-2,500 روپے پہ, اور آگے انہوں نے دوسرے کو بیچا ہے, اس نے اس سے آگے تیسرے کو بیچا ہے, ٹھیک ہے, اس نے تیسرے بندے کو بیچا ہے, وہ 30-30 ہزار روپے سے رینٹ لے رہے ہیں, 25-25 ہزار روپے دکانوں اور فلیٹوں کا رینٹ لے رہے ہیں. اور وہ اگر آپ اس کا وہ پیروں کے نشان آپ اٹھائیں تو وہ سیدھا انہیں کے پاس جائیں گے, وہ انہیں کے لوگ. تو یہ ایک اور ڈرامہ بھی ابھی کر رہے ہیں, جیسے میونسپل میں ہے, میونسپل میں انہوں نے تقریباً 100-125 دکانوں کو انہوں نے نوٹس جاری کیے ہیں ابھی, جو میری معلومات ہے. اور ابھی ایک کوئی انہوں نے میٹنگ بھی, اجلاس بھی بلایا, اس میں یہ کہ جتنا بھی میونسپل کی آفس ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو پورا جو ہے وہ ڈیمالش کر کے وہاں پہ نیچے شاپنگ سینٹر, اوپر آفیسز اور فلیٹس وغیرہ یہ بنائے, کیونکہ ان کے گھر کے سامنے ہیں, ٹھیک ہے. گورنمنٹ کے پاس اتنی رقم ہے, اتنا بجٹ, یہی تو بات ہے نا. وہ دیکھیں بجٹ سارے ہیں لیکن وہ بندر بانٹ میں جاتے ہیں نا. اگر یہ اس کو ایمانداری سے یہ خرچ کریں تو ہمیں ٹیکسز لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا, وہ تو ادھر سے ملتا ہے. جب نواز شریف ابھی جو ہے نا آتے ہیں ہم لوگ جو ہے نا ضلع کونسل کے کل والے اجلاس, اور یہ سارے ٹیکس ڈسٹرکٹ کاؤنسل کو اس وقت بھی کچھ غیر متعلقہ لوگ چلا رہے ہیں, جو میں نے شروع میں بھی 2-3 مرتبہ آج سے 6 مہینے 5 مہینے پہلے بھی یہ میں بات کر چکا ہوں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بھائی کون سے ملازم کی تنخواہ کاٹنی ہے, کس کو پوری دینی ہے, ٹھیکہ کس کو دینا ہے, یہ چیزیں بھی چل رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے ملازمین ہیں جو ہیں تو ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے ملازم لیکن وہ پارٹی کے عہدیدار ہیں, وہ آج تک جو ہے وہ کبھی نوکری جاب پہ نہیں آئے,
کبھی انہوں نے نوکری نہیں، وہ ان کو سیلری گھٹ جاتی ہے اور فیک آرڈرس میں وہ ہیں. لیکن ایک اور پلاننگ میں 30 35 60 ملازمین ایسے ہیں جن کو ہر 2-4 مہینے بعد ان کو کہتے ہیں کہ آپ کے فیک آرڈرس ہیں، اور ان میں سے پہلے وہ 1-2 وہ بحال ہو جاتے ہیں، باقی سے پھر پیسے بٹورتے ہیں، پھر ان کو بحال کر دیتے ہیں، پھر 6 مہینے بعد کہتے ہیں آپ جعلی آرڈر ہیں. تو پہلے تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جنہوں نے ان کو اپوائنٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، ایک چیز یہ. دوسری یہ کہ اس طرح سے اجلاس کو، ہاں جہاں تک الحمدللہ کہ مجھے خوشی ہے کہ کل تقریباً جتنے بھی ممبرس تھے اس جو حاضر تھے اس میں سے مطلب 3% تو مطلب جو مطلب 100 میں سے اگر 30 ممبر اگر مثال موجود تھے نا، تو 30 میں سے 15 20 25 تو میرے ساتھ کھڑے ہو گئے. وہ سب نے جنہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ ٹیکسز ہم نہیں لگنے دیں گے، یہ بوجھ عوام پہ آئے گا. تو الحمدللہ اور انہوں نے یہ اعتراض اٹھایا. میں نے ان کو کہا، میں نے کہا آپ نے ان کو صرف یہ پیڑھیوں والا دیا، یہ تو دیں نا جو پورا ہے. آدھا پیپر تو انہوں نے چھپا دیا کیونکہ ان سے سائن لے لیتے بعد میں، یہ کہتے یہ پاس ہو گیا. جس طرح انہوں نے، میں یہی ذکر کر رہا تھا کہ میونسپل کا انہوں نے کیا ہے نا کہ یہ جو میونسپل پہ سے بولا رمضان کے حوالے سے ہم اجلاس کے صفائی ستھرائی، اور جب میٹنگ منٹس تھے نا اس میں انہوں نے وہ لکھ دیا کہ یہ بھی پاس کر دیا ہے کہ یہ جو پورا اس کو ڈیمولش کر کے یا فلیٹس بنائیں گے یا پلازا بنائیں گے. اچھا اب پلاننگ کیا ہے؟ کچھ ایسی دکانیں جو لوگوں کے پاس پہلے سے تھیں، کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی نہ کوئی جواز بنا کر ان کو وہ خالی کروا رہے ہیں. پھر 20 لاکھ روپے لے کر یہ 99 سال کی لیز پہ ان کو دے رہے ہیں کہ مطلب پوری زندگی کے لیے وہ سرکاری چیز کے مالک بن گئے. ٹھیک ہے، وہ ٹیکسز مطلب وہ کرایہ آتا رہے گا 10-15-20 ہزار روپے، اور 20 لاکھ روپے 99 سال. یہ ان کو پاور ہے 99 سال، مطلب ہم پوری زندگی مطلب ایک صدیاں ختم ہو جائیں وہی مالک چلتے رہے. اچھا وہ بندے کون ہیں؟ ان کے اپنے ہیں. یہ جو پلازا یا میونسپل میں جو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بھی یہی ہے کہ ڈمی نام سے اپنے بندوں کے نام ہے، اور پوری زندگی بیٹھ کے پیسے بٹورو اور کمائی کا ذریعہ آئے گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم شہریوں سے قریب ہم میٹنگ بھی کریں گے، ان چیزوں پہ ہم بات کریں گے، اور کورٹ میں جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کورٹ میں چیلنج کرنے بھی جا رہا ہوں. یہ کیا ہو رہا ہے تھوڑا سا ہنٹ دے دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے. دیکھیں میں ایک بات بول رہا ہوں کہ سائیں نوید کمار اور قاسم شاہ وہ گند میں ہاتھ نہیں ڈالتے. ٹھیک ہے، باقی آپ سمجھدار ہیں. ٹھیک، ایک چیز. اور دوسری بات یہ کہ الیکشن میرے سامنے لڑ رہا ہوں اور اس وجہ سے. اور دوسری بات یہ کہ ہاں دوسرا ایک بڑا ایشو یہ تھا کہ ہمارے یہاں جابس کا، نوجوانوں کا، جو میرے الیکشن کیمپین میں پورا میں نے یہ آواز بھی اٹھائی تھی کہ بھائی ٹنڈو خان کی نوکری، ٹنڈو خان کے نوجوان. تو میں نے یہ بھی کہا، میں نے کہا یار آپ قرارداد پاس کریں کہ یہاں پہ گریڈ 1 سے 15 تک جتنے بھی ہیں وہ ٹنڈو خان کے لوگوں کو لا کالج ہو، نرسنگ کالج ہو، اس میں آپ نوکریاں دی جائیں. اور ان کے انٹرویوز آپ ٹنڈو خان میں رکھیں تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ کون سا بندہ جو ہے پیپر جمع کروا رہا ہے، کون پاس ہوا ٹیسٹ میں، کس کو جاب ملی. کیونکہ پہلے بھی دیکھیں NICVT میں ابھی وہاں سے ان کے کمدار، کوٹار، دروازے پہ وہ جاب، ایک بندے کو ایک جاب نہیں ملتی. ایک بندے ایسے بھی ہیں جو 2 جاب کریں، ایک NICVT میں کریں، ایک کہیں اور کریں. تو یہ سارے ایک زیادتی ہے باہر کے لوگوں کو اپنی سیاست چمکانے کے لیے، مطلب وہ دوسرے علاقوں میں ہلکے بنانے کے لیے ان لوگوں کو انہوں نے جابس دے دی ہیں. تو یہ یہاں کا حق مارا گیا. اس پہ میں نے آواز اٹھائی. میں نے کہا آپ کم سے کم ضلع چیئرمین کو جو ہے آپ اس کمیٹی کا جو ہے ممبر بنائیں جو پروٹیکشن بونس کی ہے، تو ہمیں پتہ تو چلے کہ بھائی ہم چیئرمین سے پوچھ تو سکیں کہ بھائی کیا ہو رہا ہے، نوکریاں کتنی آئی ہیں، کس کس کو دے رہے ہیں، اس میں پڑھائی کا یا فنڈ کتنا آ رہا ہے پروٹیکشن بونس کا. جب گیس اور تیل ہمارے ضلع کی نکلتی ہے تو اس پہ ضلع چیئرمین تو ممبر ہونا چاہیے نا، ہم اس سے پوچھ تو سکیں. یہاں پہ تو وہ ہے کہ بس ٹھیک ہے MNA ہے اور 2 MPS اس کے ممبر بنتے تھے DC، باقی جو بنائے ہوئے ہیں وہ سارے نان ٹیکنیکل بندے اور اپنے ملازمین ہیں یا دوست یار ہیں، ان کو بنایا ہوا ہے. تو اس چیز پہ ہمیں اعتراض ہے کہ یہ کمیٹی نئے سرے بنائی جائے اور اس میں ضلع چیئرمین کو بھی بنائے، اور جو پڑھے لکھے لوگ ہوں یہاں پر جو اس میں معلومات جو جانکاری ہو تو ان کو ممبر بنایا جائے. آنے والے اجلاس میں شرکت ممکن ہے. دیکھیں یہ جو حالات ہیں نا تو مجھے ہاؤس میں نہیں رہنا پڑے گا، کیونکہ بہت سے لوگوں کو کل بھی سب دوست یہی کہہ رہے تھے کہ یار شکر ہے تو آپ آئے، بٹ ہمیں تو ان چیزوں کا علم ہی نہیں تھا. تو الحمدللہ ویسے جیسے ڈاکٹر عرفان صاحب ہیں وہ PTI سے ہیں، تو ان کو اجلاس کے لیے ان کو اطلاع ہی نہیں تھا. ان کو میں نے فون کر کے بولا ہے، میں نے کہا اجلاس ہے آپ کو پتہ ہے؟ بولا مجھے نہیں پتہ. ان کو یہ ساری کاپیاں میں نے دی. تو یہ صورتحال ہے. اس لیے یہ اللہ کی طرف سے کوئی بہتری تھی کہ شکر ہے کہ ان دوستوں نے مجھے ریزائن کرنے سے بولا کہ آپ مہربانی کر کے یہ نہ کریں. بہت شکریہ.